کہ یہ ہمارے آسمانوں پر جانے پر پابندی کیوں لگی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک جماعت اسی طرح آ رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی ایک وادی میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو جب جنات کی اس جماعت نے قرآن کی تلاوت سنی، یہ نصیبین کی جماعت تھی جنات کی، نصیبین علاقے کی، تو انہوں نے قرآن سنا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ جنات آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے قرآن سنا اور ایمان لے آئے اور اپنی قوم میں گئے اور ان کو بھی انہوں نے مسلمان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ یہ جنات کا کلام ہے۔ جب اپنی قوم کے پاس گئے تو جا کر کہنے لگے کہ ہم نے تو بڑا عجیب کلام سنا ہے، بڑے عجیب کلام، اور وہ ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔ تو وہ جنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی پتہ ہی نہیں، جا کر اپنی قوم کو مسلمان کرائے۔ اب قرآن بتلا رہا ہے کہ جنات ایک حقیقت ہیں، ان کا وجود ہے، وہ موجود ہیں۔ اب حدیث سے بھی حوالہ سن لیں۔ ایک حدیث آتی ہے لیلۃ الجن کے نام سے، حدیث کا عنوان ہے لیلۃ الجن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی تو مجھے ساتھ لے گئے۔ حجون جگہ ہے، یہ قبرستان تھا مکہ کا، حجون وادی کا نام ہے، اب بھی نام موجود ہے۔ کہتے ہیں وہاں سے گزر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک پہاڑی پر لے گئے، اونچی جگہ پر۔ آپ نے وہاں مجھے بٹھایا اور بٹھا کر آپ نے میرے ارد گرد دائرہ کھینچا، گول دائرہ بنایا۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابن مسعود، میرے آنے تک اس دائرے سے تم نے نہیں نکلنا، اگر نکلو گے پھر کبھی مجھ سے ملاقات نہ ہوگی۔ کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بٹھا کر چلے گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، میں بڑا حیران کہ عجیب و غریب قسم کی مخلوق میرے دائیں بائیں سے گزر رہی ہے اور اس طرف جا رہی ہے جس طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے ہیں۔ تو میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خطرہ محسوس ہوا، تو میں جیسے ہی نکلنے لگا تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یاد آ گئی کہ اے ابن مسعود، یہاں سے تم نے نہیں نکلنا۔ کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے کافی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس کے بعد میرے پاس نبیذ تھی۔ نبیذ کہتے ہیں کھجور کو پانی میں ڈالنا۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وضو کرایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن مسعود، میں تمہارے جنات بھائیوں کو اسلام کی دعوت دینے گیا تھا، وہاں ان کا جلسہ تھا، ان کا اجتماع تھا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو اسلام کی دعوت دی تو جنات نے شکایت کی، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان ہماری خوراک کو ضائع کرتا ہے، وہ ہڈی سے استنجا کرتا ہے اور ہڈی پر اللہ ہماری خوراک پیدا کرتا ہے، تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تستنجو، تم ہڈی سے استنجا نہ کرو، فَإِنَّهَا زَادُ أَخَوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ، کیونکہ یہ تمہارے جنات بھائیوں کی خوراک ہے۔ تو یہ حدیث بھی بتلا رہی ہے کہ جنات کا وجود ہے، جنات حقیقتیں، قرآن بھی بتلا رہا ہے، حدیث بھی بتلا رہی ہے۔ اسی طرح
ایک دفعہ ایک صحابی تھے، مشکات جلد ثانی میں یہ حدیث ہے، ایک صحابی تھے غالباً ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، مجھے جو نام یاد پڑ رہا ہے، تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، سانپ کی حرکت ہوئی تو وہ دوسرے صحابی مارنے لگے، انہوں نے اشارہ کر دیا، تو جب انہوں نے سلام پھیرا تو انہوں نے کہا کہ یہاں کا انصاری نوجوان تھا، غزوہ احزاب، غزوہ خندق کا موقع تھا، وہ دن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محاذ کی چھٹی لے کر، محاذ پہ تھا، چھٹی لے کر وہ گھر آیا کرتا تھا، نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو ایک دن گھر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلحہ ساتھ لے جایا کرو، کیونکہ رستے میں یہودیوں کی آبادیاں ہیں، کہیں وہ تمہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ اب وہ مجاہد صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جب گھر کے پاس گئے تو گھر کے باہر ان کی بیوی کھڑی، ان کو غیرت آئی، مارنے لگے، انہوں نے کہا مجھے کیوں مارتے ہو، گھر کی خبر لو۔ گھر میں گئے تو دیکھا ایک بڑا سانپ بیٹھا ہے، صحابی گئے اور نیزے سانپ کو مارا، اور نیزے میں سانپ کو پرو کر نیزہ گاڑ دیا، سانپ نے پھڑک کر حملہ کیا، صحابی بھی شہید ہو گئے، سانپ بھی مر گیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارا نوجوان پہلے فوت ہوا یا سانپ پہلے مرا۔ تو بہرحال صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھی کے لیے دعا کریں کہ انہیں اللہ زندہ کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھی کے لیے استغفار کرو۔ تو خیر وہاں پہ پھر صحابی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھروں میں عوامر البیوت ہوتے ہیں۔ عوامر البیوت ان سانپوں کو کہا جاتا ہے جو گھروں میں ہوتے ہیں، فرمایا اکثر یہ جنات اس شکل میں ہوتے ہیں، تو لہذا پہلے خبردار کیا کریں۔ یہ حدیث کا حصہ نہیں، یہ میں نے کہیں اور پڑھا تھا، یہ جو اب اگلی بات کہہ رہا ہوں، پہلے خبردار، یعنی اس حدیث کا یہ حصہ نہیں ہے، ویسے حدیثوں سے ثابت ہے، کہا پہلے خبردار کیا کریں کہ اگر جن ہو تو یہ میں اپنی زبان میں آپ کو وضاحت کر رہا ہوں، اپنی زبان میں اس مسئلے کی وضاحت کر رہا ہوں، تو پہلے اسے خبردار کیا کریں کہ بھئی جن ہے تو چلا جائے، ایک دفعہ دو دفعہ نہیں تو پھر آپ ماریں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنات ہیں، قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی کہہ رہی ہے، اور مختلف واقعات ہیں جنات کا۔ گویا کہ جنات یہ ایک حقیقت ہے، اللہ کی مخلوق ہے، یہ ہر جگہ ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے۔ تو اتنا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ توہم پرستی ہے، جنات کی کوئی حقیقت نہیں، یہ توہم پرستی نہیں، جنات حقیقت ہیں۔ ہاں اگلی بات یہ غلط ہے جو عوام کی سوچ ہے کہ معمولی کسی کو تکلیف ہو جائے کہتے ہیں جی اس پہ جنات کا سایہ ہے، اس پہ فلاں ہمزاد ہے، اس پہ فلاں مسئلہ، معمولی تکلیف ہو جائے تو بس وہ دماغ جنات کی طرف جاتا ہے، یہ بھی توہم پرستی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جنات انسان پہ آتے ہیں، قرآن کہتے ہیں کأنما یتخبط الشیطان من المس، کہ یہ جو سود خور بندہ ہوتا ہے ایک ٹائم آتا ہے اس کی عقل اس کا دماغ ایسے خراب ہوتا ہے گویا جنات کا دورہ پڑا ہوا ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں کأنما یتخبط الشیطان من المس، تو جنات کا دورہ پڑا ہوتا ہے، تو گویا جنات آتے ہیں انسانوں پر، لیکن یہ جو معمولی بات ہو، چھوٹا چھوٹا مسئلہ ہو کہ جو جنات آ گئے فلاں آ گیا، اتنا توہم پرستی نہیں ہونی چاہیے، اتنے توہم پرستی نہیں ہونی چاہیے۔ باقی جنات حقیقت ہے، اللہ کی مخلوق ہے، انسان کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہیں پر اگر جنات کسی گھر میں ہیں، اب دیکھیں مسجد میں بھی یہاں بھی ہوں گے اور ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، گھروں میں بھی جس طرح انسان رہتے ہیں ایسے وہ بھی رہتے ہیں، تو لہٰذا ڈرنا صرف اللہ سے چاہیے۔ جنات بھی عام طور پر انسان سے ایسے ہی ڈرتے ہیں جیسے انسان جنات سے ڈرتا ہے۔ تو بہرحال اللہ پہ یقین ہونا چاہیے۔ تو معمولی مسئلے کی وجہ سے کہنا جی اس پہ سایہ آ گیا، اس پہ جنات آ گئی، اس پہ فلاں ہو گیا، یہ تقریباً توہم پرستی ہے۔
لیکن جنات کا بالکل انکار کرنا یہ غلط ہے۔ جیسے ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں، پرویزی فرقہ ہے، لاہور میں ان کا وجود بہت زیادہ ہے۔ میری باقاعدہ ان سے گفتگو ہوئی، وہ کہتے ہیں جی جنات اللہ کی مخلوق نہیں ہے، جن کہتے ہیں چھپے ہوئے ہونے کو، تو یہ جو جنگلی لوگ ہیں ان کو جنات کہا گیا ہے۔ بھئی جنگلی لوگ نہیں، کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، تو کیا ان کی حقیقت نہیں ہے؟ کیا ان کا وجود نہیں؟ بھی ہم نہیں دیکھتے، وجود نہیں ہے۔ تو بہرحال قرآن و حدیث سے جنات کا وجود ثابت ہے۔ دوسرے نمبر پر جادو، جادو بھی ایک حقیقت ہے، یہ بھی توہم پرستی نہیں ہے۔ جادو یہ ایک حقیقت ہے۔ جادو جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 103 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، ہاروت ماروت کا ذکر ہے، تو وہاں پہ یہ جو یہودی تھے نا، یہودی لوگ، یہ عام طور پر جادو زیادہ کرتے تھے، چونکہ فرعون کے غلام رہے، اور فرعونی قوم میں جادوگروں کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ نے سنا بھی ہوگا، واقعے میں قرآن میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے مقابلہ کیا اور اللہ نے حقیقت کو فتح عطا کی، جادوگر شکست کھا گئے۔ جب جادوگر شکست کھا گئے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارا تو جادو ہے اور یہ تو ایک حقیقت ہے، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، جادو ایسے مجبور ہو گئے سجدہ کرنے پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ تو لہٰذا یہودی فرعون کے غلام قوم تھی، تو جب غلام قوم تھی تو ظاہر ہے کہ جو قوم غلام ہوتی ہے وہ اپنے آقا کے سٹائل کو، رہن سہن کو، نظریات کو اور سوچ کو قبول کرتی ہے۔ جیسے ہم بھی غلام قوم ہیں، ہم بھی غلام قوم رہ چکے ہیں بر صغیر پہ، جب انگریزوں نے قبضہ کیا ہم غلام بن گئے، وہ ہمارے آقا تھے۔ تو آج جو ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا نظریہ، ہمارا پروپیگنڈا سب انگریزوں کی عادات ہم میں ہے۔ آج ہم اپنا جو کلچر ہے، اسلامی کلچر، اس میں ہم شرم محسوس کرتے ہیں، انگریزوں کے کلچر میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہماری قومی زبان اردو ہے، اردو بولنے کو ہم جہالت سمجھتے ہیں اور انگریزی میں بات کرنے کو ہم ترقی اور تعلیم سمجھتے ہیں۔ تو یہ سب وہ غلامی کے اثرات نسل در نسل چلے آ رہے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے وڈیرے اور جاگیردار، بڑی بڑی خانقاہوں کے جو بڑے بڑے مخدوم ہیں، یہ وہی غلام تھے انگریزوں کے، انگریزوں کے کتے نہلایا کرتے تھے، انگریزوں کو پاؤں دھویا کرتے تھے، تو انگریزوں نے ان کو زمینیں اور جائیدادیں دے دی۔ تو یہ جتنے ہمارے ملک پاکستان کے وڈیرے ہیں، کوئی ان کے تھوڑی محنت حلال کی کمائی ہے، یہ تو انگریزوں کے کتے نہلائے، انگریزوں کے پاخانے انہوں نے صاف کیے، انگریزوں کے ہاتھوں کو پاؤں کو دھوتے رہے، تو اس وجہ سے انہوں نے صلے میں جاگیریں دے دی ان کو، انگریزوں نے ان کو جاگیریں دے دی۔ آج وہی طبقہ ہر صورت میں ہمارے اوپر حکمران بنا ہوا ہے۔ تو لہٰذا ہم بھی غلام قوم، تو یہودی بھی غلام تھے، تو یہ جادو کو بڑا سمجھا کرتے تھے، بہت زیادہ جادو کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہودوں نے الزام لگایا کہ سلیمان علیہ السلام جادو کے زور پر، جادو کی پاور پہ حکومت کیا کرتے تھے۔ فرعون نے بھی تو جادو کے پاور پہ حکومت کی، تو انہوں نے سمجھا کہ سلیمان علیہ السلام بھی جادو کی پاور پہ حکومت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ببابل ہاروت و ماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله۔ یہ پوری لمبی آیت ہے، اس میں جادو کا ذکر ہے۔ اللہ نے آزمائش کے لیے ہاروت اور ماروت کو بھیجا، اور پھر یہودیوں نے جب کہا نا کہ سلیمان علیہ السلام جادو کے زور پہ حکومت کرتے تھے، اللہ نے کہا وما کفر سلیمان،
سلیمان نے کفر نہیں کیا، یہ کفریہ کام سلیمان نے نہیں کیا، لیکن یہ لوگ جو یہودی ہیں یہ خود جادو کیا کرتے تھے، یہ کفریہ کام کیا کرتے تھے، تو جادو کے بل بوتے پر یہ سمجھتے تھے کہ ہم حکومت کر لیں گے۔ تو دیکھیں اب اس آیت سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، جادو ہر انسان پہ ہو سکتا ہے، ہر انسان پہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی تو جادو ہوا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اب یہ جو آخری دو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ جادو کا علاج بن کر اتری۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا نا، تو آپ کو جو طبعی یعنی فزیکلی اثرات تھے، یعنی دنیاوی امور میں جادو کا اثر تھا۔ بعض دفعہ آپ چیز بھول جاتے تھے، ایک کام کرتے تھے تو آپ کو بھول جاتا تھا کہ میں نے کام کیا، لیکن جہاں تک جو نبوت کے کام ہیں ان پہ جادو کا اثر نہیں ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اللہ نے میرا علاج بھیج دیا کہ رات خواب میں دو فرشتے آئے، ایک میرے سرانے کھڑا ہو گیا، میں لیٹا ہوا تھا، ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس شخص پر کیا، یعنی اس شخصیت پر کیا ہوا؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا ان پہ جادو ہوا۔ اس فرشتے نے سوال کیا کس نے کیا؟ دوسرے نے جواب دیا لبید بن عاصم، یہ نام آیا بخاری شریف میں، یہودی تھا، کہ لبید بن عاصم نے جادو کیا ہے۔ اس فرشتے نے پوچھا کس چیز میں جادو کیا؟ کہا کنگے میں جادو کیا۔ یہ جو کنگا ہوتا ہے نا سر پہ بالوں کو سیٹ کرنے والا، کنگے پہ جادو کیا ہے۔ کہا وہ جادو کس میں کیا؟ کنگے میں جادو کر کے یہ جو کھجور کا خوشہ نہیں ہوتا جس میں پھل ہوتا ہے، اس میں بند کر کے لپیٹ کے بئر زروان، یہ کنویں کا نام ہے، بئر کنویں کو کہتے ہیں، زروان نام تھا، کہ زروان کنویں میں پتھر کے نیچے وہ رکھا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو آپ صحابہ کو لے کر گئے، تو بالکل اسی طرح جیسے خواب میں بتایا گیا، جیسے کنویں پہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے، کہا مجھے خواب میں یہی کنواں دکھایا گیا، تو وہاں سے اس چیز کو نکالا گیا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، تفصیل ہے تھوڑی، کہ اس فرشتے نے کہا جادو کیسے ہوا؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ وہ جو کنگا ہے اس کنگے میں تانت کی تار کے 11 گریں لگائی گئی ہیں اور ہر گرہ میں سوئی ڈالی گئی ہے، اس طرح جادو کیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی روایت ہے کہ لبید بن عاصم نے، ایک یہودی لڑکا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھا مبارک اور بال مبارک اس نے چوری کروا لیے اور بالوں پہ اس نے جادو کیا۔ اس لیے میری ایک رائے ہے کہ عام طور پر جب آپ کسی حجام کے پاس جائیں بال کٹوانے تو اسے نصیحت کر کے آیا کریں کہ بھائی جتنے بھی مسلمان بھائیوں کے بال ہیں ان کو دفنایا کریں، ایسے باہر نہ بکھیرا کریں۔ کسی ظالم جادوگر کے ہاتھ لگ گئے تو اس آدمی کی زندگی تو برباد ہو گئی، اس کی زندگی تو پھر ختم ہو گئی۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پہ جادو کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو صورتیں اتاری۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس کنویں میں اور وہ کنگھی نکالی، اور آپ ایک ایک سوئی نکالتے تھے اور ایک آیت پڑھتے تھے اور گرہ کو کھولتے تھے۔ 11 آیتیں ٹوٹل دونوں صورتوں کی، 11 گرہیں کھل گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی کھلی میرے اوپر سے ایسے لگا جیسے بوجھ اتر گیا ہو۔ تو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا، بخاری شریف کی صحیح روایت ہے، تو پھر میں اور آپ کس بات کے مولی ہیں؟ تو جادو توہم پرستی نہیں، جادو ایک حقیقت ہے، یہ انسان کی زندگی تباہ کر دیتا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کلمات نہ سکھائے ہوتے تو یہودی جادو کے ذریعے مجھے جانور یعنی گدھا بنا دیتے۔ اتنی یعنی یہ اللہ نے عالم اسباب بنائے، تو جادو حقیقت ہے۔ باقی یہ کہ جادو ایک وہ جادو ہے جو کفر ہے، ایک وہ جادو ہے جو گناہ کبیرہ ہے۔ وہ جادو جس میں شیطانی کام کیے جاتے ہیں، مثلا شیطانی کام، ناپاکی میں رہنا، اور عورت جادوگرنی ہو
تو حیض کی حالت میں معاذ اللہ قرآن کے اوپر بیٹھ کر وہ غسل کرتی ہے، یہ شیطانی کفریہ عمل، ناراض نہ ہونا، یہ پنکی پیرنی نام سنا ہوگا، یہ بھی بہت بڑی جادوگرنی ہے۔ یہ میں نے ایک صحافی کا سنا، وہ کہہ رہا تھا، برطانیہ کے ایک صحافی، وہ بول رہا تھا کہ جب یہ مسئلہ بنا نا، وہ زمان پارک پہ پولیس والوں کا اٹیک ہوا، تو یہ اندر ایک روم میں گندگی میں رہا کرتی تھی، جادو کا عمل کر رہی تھی، گندگی میں رہا کرتی تھی۔ یہ وہ صحافی کہہ رہے ہیں، میں اپنی بات نہیں، میں نے تو آج سے تقریباً کئی سال پہلے، تقریباً 7-8 سال پہلے میں نے ایک تجزیہ پیش کیا تھا علماء کے سامنے، پھر بعد میں لوگوں نے میری اس تجزیہ کو قبول بھی کیا۔ وہ تجزیہ کیا ہے کہ آج جتنا بھی بڑا طبقہ ہے، مثلا ینگ جنریشن ہے، تعلیم یافتہ طبقہ ہے، ڈاکٹر، لائرز، اور اسی طرح بڑے بڑے جو آفیسرز ہیں، ججز ہیں، جرنلز ہیں، جن کے دلوں میں عمران خان کی محبت ہے، اور میرے نزدیک وہ یہودی ایجنٹ ہے، دلائل کی روشنی میں بات کرتا رہتا ہوں، تو اس کی محبت ہے، تو یہ جادو کا کمال ہے، یہ جادو کا کمال ہے، جو مجبور ہے۔ آج بیوی خامن سے جدا، بیٹے باپ کی نہیں مانتے، کوئی نہیں مانتا، اس کے بارے میں سب ہائپر ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایمان تک کو نہیں مانتے بعض لوگ۔ کوئی کہتا ہے معاذ اللہ اس صدی کا پیغمبر ہے، کوئی کہتا ہے میں اس کا پیشاب پی لوں گا، کوئی پتہ نہیں کیا۔ یہ میں نے خود سنا ہے، کسی اور سے نہیں، یہ ویڈیوز میں نے خود یہ باتیں سنی ہیں، خود سنی ہیں، کسی اور کی بات میں نہیں کر رہا۔ تو یہ جو تسخیری عمل ہے، یاد رکھیں، آپ اگر گوگل پہ جائیں، ایلومناٹی تنظیموں پہ ریسرچ کریں، جو یہودیوں کی تنظیمیں، ایلومناٹی تنظیمیں، تو جہاں فری میسنز نام بھی ہے ان کا، جہاں وہ سیاسی طور پر مسلم ورلڈ پر اثر انداز ہوتے ہیں سازشوں کے حوالے سے، ایسی چونکہ اگر آپ قرآن کی ہسٹری پڑھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر یہودیوں نے الزام لگایا جادو کا، اور پورے قرآن کی ہسٹری پڑھے، الحمدللہ میں نے تو قرآن میں یہودیوں کی ہسٹری پڑھی ہے، تو اس روشنی میں نے آج سے تقریباً 2015 کی بات ہے، غالباً میں نے علماء کے سامنے کہی تھی یہ بات، اور بعد میں انہوں نے تسلیم بھی کیا۔ میں نے کہا جہاں فری میسنز، ایلومناٹی تنظیمیں جہاں سیاسی طور پر مسلم ورلڈ کو خراب کرتی ہیں، وہاں پورے مسلم ورلڈ پر فضا پہ انہوں نے جادو کے ذریعے تسخیری عمل بھی کیا ہوا ہے، اور پاکستان کی فضا پہ وہ انہوں نے عمل کیا ہے۔ اس وجہ سے ہر تقریباً بندہ وہ مسخر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، اگر دلائل کی بات کرے تو وہ دلائل مانتا ہی نہیں ہے، بس ضد پہ اڑا ہوا ہے۔ میرے نزدیک دیکھیں، میں نے اپنا تجزیہ کہا، میرا تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن الحمدللہ اب تک کئی علماء، کئی عاملین میری بات مان چکے ہیں، تو میرے تجزیے کے مطابق آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے میرا تجزیہ یہ غلط ہو، لیکن مجھے اپنے تجزیے پہ یقین ہے کہ یہ تسخیری عمل کیا گیا، جس کی وجہ سے نہ دلائل کو دیکھا جاتا ہے، نہ حقائق کو دیکھا جاتا ہے، نہ کسی چیز کو دیکھا جاتا ہے، اور بس پھر یہ بات کی جاتی ہے۔ تو جادو حقیقت ہے، جادو اثر کرتا ہے، تو جو مسخر ہے نا اس بندے کے لیے، تو وہ سوچے کہ یہ بین الاقوامی سسٹم ہے۔ اور پھر یہ تو سوشل میڈیا تو اپنی جگہ، الیکٹرانک میڈیا پہ بات آئی تھی، جب پچھلے عرصے میں ضمنی انتخابات ہوئے، کتنی سو مرغیاں زندہ جلائی گئیں بنی گالہ میں جادو کے عمل کے لیے۔ تو بہرحال جادو ایک حقیقت ہے، تو وہ جادو جس میں کفری اعمال کیے جائیں وہ جادو کفر ہے، اور جادو کرنے والا مرتد ہو جاتا ہے، اور جس میں کفری عمل نہ ہو لیکن جادو بہرحال گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے جادو کرنا، جادو کروانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آئیے، کشف و کرامات، یہ بھی حقیقت ہے، یہ بھی توہم پرستی نہیں۔ کشف یا کرامت کس کو کہتے ہیں کہ ایسا کام جو ایسے بندے کے ہاتھ پہ ظاہر ہو کہ بظاہر ایسا کام ناممکن ہو، یعنی خلاف عادت ایسا کام کسی ایسے بندے کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جو بندہ متبع سنت ہے،
تو ایسے کام کو کرامت کہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے، اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ہے، کرامات الاولیاء حق، اولیاء کی کرامات برحق ہیں۔ کرامت قرآن سے ثابت ہے۔ دیکھیں حضرت مریم نبی نہیں ہیں، ولیہ ہیں۔ حضرت مریم چھوٹی سی ہیں تو کمرے میں زکریا علیہ السلام آتے ہیں، سردیوں کے موسم میں گرمیوں کے پھل، گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے پھل۔ زکریا علیہ السلام نے کہا انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں، یہ کرامت ہے۔ حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی، بغیر شادی کے بیٹا پیدا ہوا، کرامت ہے۔ اصحاب کہف 300 سال سے زیادہ سوئے رہے غار میں، سورہ کہف میں واقعہ پڑھ لیں، وہ انبیاء تو نہیں تھے، تو وہ اولیاء تھے، لہٰذا وہ ان کی کرامت ہے۔ صحابہ کرام کے ہاتھوں پہ کتنی کرامات ظاہر ہوئیں۔ تو اگر توجہ رکھیں، ایسا کام جو خلاف عادت ہو، بظاہر ناممکن ہو، اگر وہ ایسے بندے کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جو متبع سنت ہے، جس کو ہم ولی کہتے ہیں، تو یہ کرامت ہے۔ اگر ایسا کام نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ ایک غلطی کی اصلاح کر لیں، کہیں پہ اگر کوئی ایسا کام ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں جی معجزہ ظاہر ہو گیا، فلاں معجزہ ظاہر ہو گیا۔ بھائی معجزہ صرف نبی کے ساتھ خاص ہے، یہ اس کو کرامت کہہ سکتے ہیں، معجزہ نہیں۔ اور اگر ایسا کام ایسے بندے کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جو متبع سنت نہیں ہے تو پھر وہ کرامت نہیں ہوگی، اس کو مسمرزم کہیں گے، جادو کہیں گے، شعبدہ بازی کہیں گے، یا ٹیلنٹ کہہ دیں، جدید لفظ ہے، ٹیلنٹ کہیں گے، وہ کرامت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں ولی وہ ہے جو متبع سنت ہے، ولی وہ نہیں کہ جس نے منہ ہاتھ دھویا نہیں ہوتا اور لوگ ماشاءاللہ سجدے کر رہے ہیں، لوگ سلام کر رہے ہیں، نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور بھائی یہ ولی نہیں ہے۔ جس کو نماز کا نہیں پتہ، جس کو روزے کا نہیں پتہ، جس کو دین کا نہیں پتہ، جس کو کلمہ سے ہی نہیں آتا، اور ہم کہتے ہیں یہ پیر سرکار، سائیں سرکار، نہیں بھئی یہ سائیں وائی نہیں ہے، یہ پیر شیر نہیں ہے۔ جو حقیقی ولی ہے، جو متبع سنت ہے، وہی اللہ کا ولی ہے۔ پھر کرامت کی دو قسمیں، ایک ظاہری کرامت، ایک باطنی کرامت۔ ظاہری کرامت یہ ہے کسی ولی کو آپ پانی پہ چلتا ہوا دیکھیں، فضا میں اڑتا ہوا دیکھیں، اس کے پاس اچانک کوئی چیز اللہ اس کو بھیج دے، یا کشف اس کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جائے، تو یہ ظاہری کرامت ہے۔ اور کرامت مانوی کہتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر سنت کا متبع ہو۔ اصل کرامت مانوی ہے کہ نبی کی سنت کا متبع ہونا ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر آئیے، یہ چیز توہم پرستی میں نہیں ہے، یعنی نظر کا لگنا۔ نظر کا لگنا، نظر ایک حقیقت ہے۔ اگر آپ یعقوب علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں نا سورہ یوسف میں، تو اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ شہر میں مختلف دروازوں سے داخل ہونا، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، کہیں نظر نہ لگ جائے۔ اسی طرح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر ایک حقیقت ہے۔ لو کان شیء سابق القدر لسبقته العین، اگر کوئی چیز تقدیر پہ غالب ہوتی نا تو یہ نظر بد غالب ہوتی۔ نظر اتنی ڈاڑھی چیز ہے، ایک حقیقت ہے نظر۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حلیۃ الاولیاء میں یہ حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر آدمی کو قبر میں داخل کر دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں داخل کر دیتی ہے۔ یعنی نظر لگنے کی وجہ سے اگلا جس پہ نظر لگی ہوتی ہے وہ مر جاتا ہے، یہ نظر اتنی ڈاڑھی شے ہے، اور جانور بھی مر جاتے ہیں نظر کی وجہ سے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نظر لتولع الرجل باذن اللہ، یہ آدمی پر اللہ کے حکم سے، چونکہ اللہ نے عالم اسباب بنایا ہے، اتنی تیز اثر انداز ہوتی ہے کہ وہ آدمی نظر کی وجہ سے پہاڑ پہ چڑھتا ہے، اپنے آپ کو گرا کے مار دیتا ہے، یہ نظر ہے۔ تو نظر توہم پرستی نہیں ہے، نظر ایک حقیقت شے ہے۔
اب نظر ایک حقیقت ہے تو لہٰذا نظر کا علاج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اب نظر کا علاج کیا ہے؟ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نظر میں جھاڑ پھونک کروائیں، یعنی دم کروائیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ میرے گھر میں ایک چھوٹی بچی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا نا، اس کے چہرے کو، کہا کہ اس کے چہرے پہ شیطانی اثرات ہیں، اس پہ نظر ہے، اس کو دم کروائیں۔ تو لہٰذا نظر کا علاج دم میں ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث بتلا رہا ہوں۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دم بھی کیا کرتے تھے، مثلا ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کو ان کلمات کے ساتھ دم کیا کرتے تھے، اعیدکما بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے بچوں کو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے دو بیٹوں کو اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کو انہی کلمات کے ذریعے دم کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعوذ، یعنی تعوذ کہتے ہیں پناہ میں لینا، جس کا مرادی معنی دم کرنا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تعوذ اور کلمات کے ذریعے بھی کیا کرتے تھے، لیکن جب آخری دو صورتیں اتری تو آپ نظر کا علاج ان دو صورتوں سے کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ سے بھی نظر کا علاج کیا جاتا ہے، سورہ فاتحہ سے۔ تو لہٰذا یہ نظر کا علاج دم میں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رقیۃ الا من العین والحمى والنملہ، فرمایا تین چیزوں میں دم فائدہ مند ہوتا ہے، ایک نظر لگ جائے، دوسرا بخار ہو جائے، اور تیسرا جو ضدی پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں نا، جو آرام نہیں آتے، فرمایا ان کا علاج بھی دم ہے۔ تو لہٰذا نظر حقیقت ہے، نظر لگتی ہے، لہٰذا جب کوئی آپ اچھی چیز دیکھیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ہمیں سکھایا ہے جس سے اگلے بندے پہ نظر نہیں لگتی، اور وہ کیا ہے؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ پڑھ لینا چاہیے۔ بعض دفعہ والدین کی نظر لگ جاتی ہے بچوں کو، بعض دفعہ بعض لوگوں کی نظر اتنی تیز ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ نظر حقیقت ہے، یہ کوئی توہم پرستی نہیں ہے۔ پانچویں چیز، تعویذات اور عملیات، ان کی حقیقت کیا ہے؟ ادھر بھی دو قسم کے رویے یاد رکھنا، ایک وہ ہیں جو تعویذات، دم، عملیات کا انکار کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں جو سب کچھ اسی کو سمجھتے ہیں۔ دونوں چیزیں غلط ہیں، انکار بھی ٹھیک نہیں اور سب کچھ انہیں کو سمجھنا وہ بھی ٹھیک نہیں۔ تعویذات اور دم کرانا یہ شریعت میں ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا ہے، لیکن شرط یہ ہے، تعویذ کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے، نمبر ایک کہ تعویذ میں قرآن و حدیث کے الفاظ ہوں، اور نمبر دو جائز مقصد کے لیے ہو، اور نمبر تین حقیقی فاعل اللہ کی ذات کو مانا جائے کہ اللہ اس کے ذریعے کام کرے گا، اللہ ہی کا امر چلے گا۔ اس صورت میں تعویذ جائز۔ اگر تو سب کچھ تعویذ کو سمجھ لیا جائے، اگر غلط کام کے لیے ہو، شرکیہ الفاظ ہوں، پھر یہ تعویذ ناجائز ہے اس حدیث کے ذریعے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے توجہ چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقى والتمائم والطولة شرک، فرمائے یہ جو منتر ہے نا، منتر جس میں شرکی الفاظ ہوتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اور والتمائم، اور والتمائم کہتے ہیں جو لٹکی ہوئی چیز ہوتی ہے، لٹکانا۔ مثلا کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہندو لوگ اپنے گھر پر کچھ پتے لٹکا دیتے ہیں، مرچیں لٹکا دیتے ہیں، یا دیکھتے ہوں گے آپ گاڑیوں میں وہ کالی کالی پٹیاں لٹکا دیتے ہیں کہ نظر نہ لگے۔ بعض لوگ جوتا لٹکا دیتے ہیں، وہاں کروڑوں کی گاڑی ہوتی ہے اور جوتا لٹک رہا ہوتا ہے۔ بھائی گاڑی پہ کیوں جوتا لٹکایا ہے؟ میں ایک جملہ بول رہا ہوں اپنی طرف سے، گاڑی کا مالک تو ہے، تو اپنے گلے میں ہی جوتا لٹکا دے، ہر چیز کو نظر نہیں لگے گی۔ تو یہ جو ہے نا تمائم، یہ شرک ہے۔ اور وتی والا، اور فرمایا کہ جو تسخیر کا عمل ہے،
شرکیہ الفاظ کے ذریعے جو عورتیں اپنے خامدوں کو قابو کرتی ہیں، والے تعویذ ناجائز شرکیہ قرآن و حدیث کے الفاظ ہوں تو وہ تعویذ جائز ہیں۔ اب وہ میں ایک دلیل پیش کرتا ہوں، ابو داؤد شریف میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے جو بچے ہوتے تھے سب کو یہ کلمات سکھاتے تھے اور لکھ کر، توجہ ہے، اور لکھ کر گلے میں ڈالتے تھے، لکھ کر گلے میں ڈال دیتے تھے۔ وہ الفاظ ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین، اور آگے مزید وان یحضرون۔ تو یہ کلمات وہ لکھ کر اپنے بچوں کے گلے میں لٹکا دیتے تھے، تو اس سے تعویذ کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، پہلے کام دم سے چلوانا چاہیے اور پینے والے تعویذوں سے۔ لٹکانے والا تعویذ بغیر مجبوری کے نہ لٹکایا جائے، یعنی گلے میں ڈالنے والا تعویذ بغیر مجبوری کے نہ ڈالا جائے، حتی الوسع گلے والے تعویذ سے بچا جائے، پینے والے تعویذ استعمال کریں، دم وغیرہ کریں، ہاں مجبوری ہو تو پھر گلے میں آپ تعویذ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں، جائز ہے۔ لیکن پھر کہہ رہا ہوں شرکی الفاظ یہ نہ ہو، تو ایک طرف تو لوگ مانتے نہیں ہیں، یہ بات بھی غلط ہے، اور دوسری طرف سب کچھ تعویذ، معمولی مسئلہ یہ تعویذ بنا دو، معمولی مسئلہ، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ علاج ہے، اور پھر یہ کہ تعویذ پہ پیسے لینا بھائی جائز ہے، کیونکہ یہ علاج ہے، علاج کی فیس لینا جائز ہے۔ لمبی حدیث ہے، میں مختصر کرتا ہوں، ترمذی جلد ثانی میں حدیث ہے، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ایک جگہ گئے لشکر کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ معاہدہ ہوتا تھا جو کافر لوگ ہوتے تھے سرحدوں پر کہ لشکر کی مہمان نوازی کریں گے، انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہ کی، ان کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا بڑی تکلیف میں، وہ آئے ہمارے پاس کہنے لگے بھئی کوئی دم کرنے والا ہے؟ ہم نے کہا جی دم تو کریں گے لیکن 30 بکریاں لیں گے، 30 بکریاں، صحیح حدیث ہے، 30 بکریاں لیں گے۔ تو انہوں نے دم کروایا، ٹھیک ہو گیا، انہوں نے 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی، وہ ٹھیک ہو گیا، 30 بکریاں لے لی۔ کہتے ہیں ہمارے دل میں شک پیدا ہوا کہ ہم نے بکریاں تو لے لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا نہیں، لہذا ہم نے ابھی تک بکریاں گرائیں نہیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ہم نے کہا یا رسول اللہ ایسے مسئلہ ہے، آپ نے فرمایا آپ کو کیسے پتا کہ سورہ فاتحہ میں دم ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود بھی کھاؤ اور میرے حصہ بھی رکھو، یہ تسلی کے لیے۔ تو لہٰذا یہ تعویذ اور دم علاج ہے، اور علاج کے پیسے جائز ہیں۔ جس طرح آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے ٹھیک نہیں ہوتا دوسرا ڈاکٹر لے لیتے ہیں، تو لہٰذا جب ایک دم والے کے پاس ٹھیک نہیں ہوتے تو خدا را گالی نہ دیا کریں، دوسرے کے پاس چلے جایا کریں۔ ہاں غلط لوگ، ہر محکمے میں غلط لوگ موجود ہوتے ہیں، ڈاکٹروں میں بھی 2 نمبر ہوتے ہیں، ادھر بھی 2 نمبر ہوتے ہیں، تو لہٰذا تعویذ اور عملیات ایک حد تک جائز ہیں، میں نے وضاحت کر دی۔ آخری بات، یہ جو تصوف طریقت ہے یہ بھی توہم پرستی نہیں ہے، تصوف اور طریقت، اس کو علم الاخلاق، علم الاحسان کہہ دیں، تو بعض لوگ تصوف کو مانتے نہیں، معتزلہ نہیں مانتے تھے، آج کل بھی سخت لوگ نہیں مانتے تصوف کو۔ تصوف کہتے ہیں کسی اللہ والے کے پاس جا کر ذکر و اذکار کرنا، تو لہذا تصوف ثابت ہے۔ سورہ جمعہ، سورہ آل عمران، سورہ بقرہ کی 2 آیتیں، ان میں یہ تصوف کا ثبوت ہے، جس کو کہتے ہیں تزکیہ اور تربیہ۔ تصوف میں یہ نہیں ہوتا، ذکر مقصد نہیں ہوتا، مقصد ہوتا ہے ذکر کے ذریعے دل صاف ہو جائے اور اللہ کی رضا والے کام کرنے پہ دل تیار ہو جائے، دل میں اللہ کا نور آ جائے، کیونکہ جس طرح ظاہری افعال ہوتے ہیں تو باطنی اعمال بھی ہوتے ہیں۔ اب ظاہری یہ کہ ہم بھی نماز پڑھیں گے، یہ کریں گے، اور باطنی اسی نماز کا تعلق ہمارے دل سے بھی ہے۔ اگر دکھلاوا تو نماز ضائع، اگر اخلاص تو نماز اللہ کے ہاں قبول۔ یہ دل میں دکھلاوا اور اخلاص، یہ تصوفی کے ذریعے ہم دکھلاوے سے بچیں گے، اور اسی طرح ہم اخلاص کی طرف آئیں گے۔ اسی طرح توکل ہے، صبر ہے، شکر ہے، تواضع ہے، قناعت ہے، بردباری ہے، علم ہے، سخاوت ہے،
حیا، رحم دلی، یہ باطنی اعمال ہیں، یہ اچھے اعمال ہیں. اور برے اعمال کیا ہیں؟ عجب، تکبر، غرور، حب مال، حب جاہ، بخل، بزدلی، لالچ، دشمنی، حسد، کینہ، سنگ دلی اور بے جا غصہ، بے صبری، ناشکری. یہ برے اعمال ہیں، ان کا تعلق بھی دل سے ہے. تو لہذا تصوف کے ذریعے اچھے اعمال دل میں آ جاتے ہیں، برے اعمال سے بندہ بچ جاتا ہے. تو جس طرح ظاہری علم سیکھنا ایک حد تک فرض عین ہے، تو تصوف بھی ایک حد تک سیکھنا فرض عین ہے. تو لہذا کسی حقیقی اللہ والے، یہ بناوٹی گدیوں والے، یہ بناوٹی مزاروں والے، جن کا اس چیز سے دور دور کا واسطہ نہیں، نہ چہرے پہ نبی کی سنت ہے، نہ نماز ہے، نہ کچھ ہے، نہ تقوی ہے، کچھ بھی نہیں، بلکہ دین سے دور لوگ ہیں، وہاں تصوف نہیں ہے. تصوف حقیقی اللہ والوں کے پاس ہے. ان کے پاس جائیں، وہ آپ کی اصلاح کریں گے، آپ کو ذکر و اذکار سکھائیں گے، اس کے ذریعے دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.